ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأتمندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں، قوم سے کیا وعدہ نبھایا، بھارتی جارحیت کا تاریخی بروقت اور فیصلہ کن جواب دیا گیا، قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے، آپریشن بنیاد مرصوص میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، دہشت گردی میں انڈیا ملوث ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اب حملہ ہوا تو جواب خطروں سے نہیں فولاد سے دیا جائے گا، پاک افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار، امن چاہتے ہیں کمزوری نہیں، ہر محاذ پر تیار ہیں۔ DGISPR کا دشمن گنتبہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایئر فورس اور نیوی افسران کے ساتھ پریس کانفرنس میں مزید کہا، مشکل فیصلوں پر وزیر اعظم اور کابینہ کا شکر گزار ہیں۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیہ، آدم پور، بٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بھوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیولینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ مودی سرکار پر پاکستان کا بڑا جوابی وار، آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارت کے 26 فوجی ہدف تباہ، S-400 بیٹری سسٹم بھی نشانہ، سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، اونتی پورہ، آدم پور، پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح گائیڈڈ میزائل کا استعمال کیا گیا، پاکستان کی محدود لیکن مؤثر جوابی کارروائی میں بھارتی جارحیت کے رد عمل میں کی گئی، عالمی میڈیا نے بھی تصدیق کی، پاکستان نے اپنی وسیع تر ٹیکنالوجی میں سے کچھ کا تحمل کے ساتھ استعمال کیا، اس طرح کے بے شمار ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں مستقبل میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ DGISPR کی نیوز بریفنگ۔ اللہ کے فضل سے بحری دفاع میں کامیاب رہے، بھارتی وکران نشانے پر تھا، وائس ایڈمرل رب نواز نے میڈیا کو بتایا کہ ہم سمندر میں کسی بھی جارحیت کے لیے تیار تھے، مسلسل 24 گھنٹے نگرانی کی گئی، 8 سے 12 مگ طیارے اس ایئر کیریئر پر موجود تھے، بھارتی وکران بھارت پر حملے کے بعد ہماری حدود سے باہر چلا گیا، نیوی فضائی طور پر اس طرح کی مانیٹرنگ کر رہی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کی کامیابی، ایئر چیف کی ذہنیت اور حکمت عملی سے بھارتی ڈرونز کی ناکامی کا سامنا، انہوں نے جو ہدایت جاری کی ان پر عمل کیا گیا، بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے جن کا بر وقت پتہ لگایا گیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگ زیب احمد کا گفتگو میں کہنا تھا کہ دفاع کا حق استعمال کیا اور ان ہدف کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے۔ پاکستان سے الجھنا مودی کو مہنگا پڑنے لگا، بھارتی اپوزیشن لیڈر نے پہلگام واقعے اور آپریشن سندور پر پارلیمان میں جواب دینے کا مطالبہ کر دیا، وزیر اعظم پر خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کا الزام، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا نریندر مودی کو خط، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کی بھی درخواست، بھارتی ایئر مارشل کا رافل طیارہ گرائے جانے کا اعتراف، لیفٹیننٹ جنرل راجیو گایا کا کہنا تھا کہ نقصانات جنگ کا حصہ ہے، تفصیل نہیں بتا سکتے۔ سفارتی محاذ پر بڑی شکست، امریکی صدر کے لیے مسئلہ کشمیر حمایت کا حامل، فریقین کو حل کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت جنگ خطے اور عالمی امن کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت نے بغیر بحث کے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر کے بہادری کا مظاہرہ کیا، امید ہے عالمی امن کے لیے خطرہ بننے والے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی دونوں بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔